شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آ جانا۔ اللہ تعالیٰ بڑی علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، اس کی تابع داری کریں۔ یقین مانو کہ اللہ تمہارے ہر ایک عمل سے باخبر ہے۔ آپ اللہ پر ہی توکل رکھیں، وہ کارسازی کے لیے کافی ہے۔ کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں رکھے، اور اپنی جن بیویوں کو تم ماں کے بیٹھتے ہو، انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری سچ مچ کی مائیں نہیں بنایا، اور نہ تمہارے لے پالک لڑکوں کو واقعی تمہارے بیٹے بنایا ہے۔ یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے اور وہ سیدھی راہ سجاتا ہے۔ لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ، اور اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم ہی نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں۔ تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم ارادہ دل سے کرو۔ اللہ تعالیٰ بڑی بخشنے والا مہربان ہے۔ پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور پیغمبروں کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار کتاب اللہ کی رو سے بنسبت دوسرے مومن اور مہاجروں کو آپس میں زیادہ حقدار ہیں، ہاں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو۔ یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے، جبکہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا، اور بالخصوص آپ سے، اور نوح سے، اور ابراہیم سے، اور موسیٰ سے، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور ہم نے ان سے پکا اور پختہ عہد لیا، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت فرمائے۔ اور کافروں کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیے ہیں اسے یاد کرو، جبکہ تمہارے مقابلے کو فوجوں پر فوجیں آئیں، پھر ہم نے ان پر تیز دھند آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے۔ جبکہ دشمن تمہارے پاس اوپر سے اور نیچے سے چڑھ آئے، اور جبکہ ان کی آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، اور اللہ تعالیٰ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، یہی مومن آزمائے گئے اور پوری طرح وہ جھنجھوڑ دیے گئے۔ اور اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کا روگ تھا کہنے لگے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکہ فریب کا ہی وعدہ کیا تھا۔ انہی کی ایک جماعت نے ہانک لگائی کہ اے مدینے والو، تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں، چلو لوٹ چلو۔ اور ان کی ایک اور جماعت یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگنے لگی، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ کھلے ہوئے ہیں اور غیر محفوظ نہ تھے، لیکن ان کا پختہ ارادہ بھاگ کھڑے ہونے کا تھا۔ اور اگر مدینہ کی اطراف سے ان پر لشکر داخل کیے جاتے، پھر ان سے فتنہ طلب کیا جاتا تو یہ ضرور اسے برباد کر دیتے، اور نہ لڑتے مگر تھوڑی مدت۔ اس سے پہلے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ پیٹ نہ پھیریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی باز پر ضرور ہوگی۔ کہہ دیجئے کہ تم موت سے یا خوف قتل سے بھاگو، تو یہ بھاگنا تمہیں کچھ بھی کام نہ آئے گا، اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ یہ تو اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی برائی پہنچانا چاہتا ہے یا تم پر کوئی فضل کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں بچا سکے یا تم سے روک سکے؟ اپنے لیے بجز اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی حمایتی پاؤ گے نہ مددگار۔ اللہ تعالیٰ تم سے انہیں بخوبی جانتا ہے جو دوسروں کو روکتے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور کبھی کبھی ہی لڑائی میں آ جاتے ہیں، تمہاری مدد میں پورے بخیل ہیں۔ پھر جب خوف و دہشت کا موقع آ جائے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ آپ کی طرف نظر جما دیتے ہیں، اور ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی ہیں جیسے اس شخص کی جس پر موت کی غشی طاری ہو۔ پھر جب خوف جاتا رہتا ہے تو ان پر اپنی تیز زبانوں سے بڑی باتیں بناتے ہیں، مال کے بڑے ہی حریص ہیں، یہ ایمان لائے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال نابود کر دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر یہ بہت آسان ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمنوں کے لشکر ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائیں تو ان کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ دیہات میں جا کر رہیں اور وہیں بیٹھے ہوئے تمہاری خبریں معلوم کرتے رہیں، اور اگر تمہارے درمیان بھی رہے تو لڑائی میں تھوڑا ہی حصہ لیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، جب انہوں نے دشمن کے لشکر کو دیکھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ وہی بات ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا۔ اور اس واقعے نے ان کے ایمان اور تابعداری کے جذبے میں اور اضافہ کر دیا۔ انہی ایمان والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، اسے سچ کر دکھایا۔ پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنا نذرانہ پورا کر دیا، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں، اور انہوں نے اپنے ارادوں میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی۔ یہ واقعہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا انعام دے، اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے۔
یہ ان کی توبہ قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور جو لوگ کافر تھے اللہ نے ان کے سارے غیظ و غضب کے ساتھ اس طرح پسپا کر دیا کہ وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے، اور مومنوں کی طرف سے لڑائی کے لیے اللہ خود ہی کافی ہو گیا۔ اور اللہ بڑی قوت کا اور بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ اور جن اہل کتاب نے ان دشمنوں کی مدد کی تھی اللہ ان کے قلعوں سے نیچے اتار لایا، اور ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ اے مسلمانوں، ان میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے تھے اور کچھ کو قیدی بنا رہے تھے، اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین کا، ان کے گھروں کا اور ان کی دولت کا وارث بنا دیا، اور ایک ایسی زمین کا بھی جس کا ابھی تک تمہارے قدم نہیں پہنچے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ تحفے دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور عالم آخرت کے طلبگار ہو تو یقین جانو اللہ تم میں سے نیک خواتین کے لیے شاندار انعام تیار کر رکھا ہے۔ نبی کی بیویوں، تم میں سے کوئی کسی کلی بےہودگی کا ارتکاب کرے گی، اس کا عذاب بڑھا کر 2 گنا کر دیا جائے گا، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اور نیک عمل کرے گی اسے ہم اس کا ثواب بھی 2 گنا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لہٰذا تم نزاکت کے ساتھ بات کیا کرو۔ کبھی کوئی ایسا شخص بے جا لالچ کرنے لگے جس کے دل میں روگ ہوتا ہے، اور بات وہ کہے جو بھلائی والی ہو، اور اپنے گھروں میں اقرار کے ساتھ رہو، غیر مردوں کو بناؤ سنگھار دکھاتی نہ پھرو جیسے کہ پہلے جاہلیت میں دکھایا جاتا تھا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو۔ اے نبی کی اہل بیت ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح مکمل ہو، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، یقین جانو اللہ بہت باریک بین اور ہر بات سے باخبر ہے۔ بے شک فرمانبردار مرد ہوں یا فرمانبردار عورتیں، مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں، عبادت گزار مرد ہوں یا عبادت گزار عورتیں، سچے مرد ہوں یا سچی عورتیں، صابر مرد ہوں یا صابر عورتیں، دل سے جھکنے والے مرد ہوں یا دل سے جھکنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد ہوں یا صدقہ کرنے والی عورتیں، روزے دار مرد ہوں یا روزے دار عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہوں یا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور شاندار اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا حتمی فیصلہ کر دیں تو نہ کسی مومن مرد کے لیے یہ گنجائش نہ کسی مومن عورت کے لیے کہ ان کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے، اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ اور اے پیغمبر یاد کرو جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تھا اور تم نے بھی احسان کیا تھا یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیویوں کو اپنے نکاح میں رہنے دو اور اللہ سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھول دینے والا تھا، اور تم اللہ سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر دیا تو ہم نے اس سے تمہارا نکاح کرا دیا تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں اس وقت تک کوئی تنگی نہ رہے جب تک انہوں نے اپنی بیویوں سے تعلق ختم کر لیا، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل تو ہو کر رہنا ہی تھا۔ نبی کے لیے اس کام میں اعتراض کی کوئی بات نہیں ہوتی جو اللہ نے اس کے لیے طے کر دیا ہو۔ یہی اللہ کی وہ سنت ہے جس پر ان انبیاء کے معاملے میں بھی عمل ہوتا آیا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ نفعت مقدر ہوتا ہے۔ پیغمبر وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بھیجے ہوئے احکام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور حساب لینے کے لیے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے۔ ایمان والو، اللہ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرو، وہی ہے جو خود بھی تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ جس دن مومن لوگ اللہ سے ملیں گے اس دن ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور اللہ ان کے لیے باعزت انعام تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں ایسا بنا کر بھیجا ہے کہ تم گواہی دینے والے، خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے ہو، اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہو،
اور روشنی پھیلانے والے چراغ ہو۔ تم مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے، اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانو، اور ان کی طرف سے جو تکلیف پہنچے اس کی پرواہ نہ کرو، اور اللہ پر بھروسہ کیے رہو، اللہ رکھوالا بننے کے لیے کافی ہے۔ اے ایمان والو، جب تم نے مومن عورتوں سے نکاح کیا ہو، پھر تم نے انہیں چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دی ہو، تو ان کے ذمہ تمہاری کوئی عدت واجب نہیں جس کی گنتی شمار کرنی ہو، لہٰذا انہیں کچھ تحفہ دے دو اور انہیں خوبصورتی سے رخصت کر دو۔ اے نبی، ہم نے تمہارے لیے تمہاری وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کو تم نے ان کا مہر ادا کر دیا ہے۔ نیز اللہ نے غنیمت کا جو مال تمہیں عطا کیے ہیں، ان میں سے جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ چکی ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، اور تمہارے وہ چچا کی بیٹیاں اور پھپھو کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالوں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے۔ نیز کوئی مسلمان عورت جس نے مہر کے بغیر نبی کو اپنے آپ سے نکاح کرنے کی پیشکش کی ہو، بشتری کا نبی اس سے نکاح کرنا چاہے۔ یہ سارے احکام خاص تمہارے لیے ہیں، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں۔ ہمیں وہ احکام خوب معلوم ہیں جو ہم نے ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں ان پر عائد کیے ہیں، اور تمہیں ان سے مستثنیٰ کیا ہے تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ان بیویوں میں سے تم جس کے بارے میں چاہو ملتوی کر دو، اور جس کو چاہو اپنے پاس رکھو، اور جن کو تم نے الگ کر دیا ہو ان میں سے اگر کسی کو واپس بلانا چاہو تو اس میں بھی تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں۔ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان سب کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور انہیں رنج نہیں ہوگا، اور تم انہیں جو کچھ دو گے اس پر وہ سب کی سب راضی رہیں گی، اور اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ علم اور حکمت کا مالک ہے۔ اس کے بعد دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بدلے کوئی دوسری بیویاں لے آؤ چاہے ان کی خوبی تمہیں پسند آئی ہو۔ البتہ جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں ہوں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، اور اللہ ہر چیز کی پوری نگرانی کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، نبی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو، علاوہ یہ کہ تمہیں کھانے پر آنے کی اجازت دے دی جائے، وہ بھی اس طرح کہ تم اس کھانے کی تیاری کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تو جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو اپنی راہ لو، باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بات سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ تم سے کہتے ہوئے شرماتے ہیں، اور اللہ حق بات میں کسی سے نہیں شرماتا۔ اور جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ طریقہ تمہارے دلوں کو بھی اور ان کے دلوں کو بھی زیادہ پاکیزہ رکھنے کا ذریعہ ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو۔ یہ اللہ کے نزدیک بڑی سنگین بات ہے، چاہے تم کوئی بات ظاہر کرو یا اس سے چھپاؤ، اللہ ہر چیز کو پورا علم رکھنے والا ہے۔ نبی کی بیویوں کے لیے اپنے باپ کے سامنے بے پردہ آنے میں کوئی گناہ نہیں، نہ اپنے بیٹوں کے، نہ اپنے بھائیوں کے، نہ اپنے بھتیجوں کے، نہ اپنے بھانجوں کے، نہ اپنی عورتوں کے، اور نہ اپنی کنیزوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ ہے۔ اور اے خواتین، تم اللہ سے ڈرتی رہو، یقین جانو کہ اللہ ہر بات کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ نے دنیا اور آخرت پر ان پر لعنت کی ہے، اور ان کے لیے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان کے کسی جرم کے بغیر تکلیف پہنچاتے ہیں تو انہوں نے بہتان ترازی اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا ہے۔ اے نبی، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر جھکا لیا کریں، اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی، ان کو ستایا نہ جائے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اگر وہ لوگ باز نہ آئیں جو منافق ہیں، جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو شہر میں شہر انگیزیاں پھیلاتے ہیں، تو ہم ضرور ایسا کریں گے کہ تم ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوگے، پھر وہ اس شہر میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکیں گے، البتہ تھوڑے دن گارے ہوئے ہوں گے، پھر جہاں کہیں ملیں گے پکڑ لیے جائیں گے، اور انہیں ایک ایک کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا وہ معمول ہے جس پر ان لوگوں کے معاملے میں بھی عمل ہوتا رہا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور تم اللہ کے معمول میں کوئی تبدیلی ہرگز نہیں پاؤ گے۔ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور تمہیں کیا پتہ، شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے کافروں کو رحمت سے دور کر دیا ہے، جس میں وہ ہمیشہ اس طرح رہیں گے کہ انہیں نہ کوئی حمایتی مل سکے گا اور نہ کوئی مددگار۔ جس دن ان کے چہروں کو آگ میں الٹا پلٹا دیا جائے گا،
وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کر لی ہوتی اور رسول کا کہا مان لیا ہوتا، اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہا مانا اور انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے پروردگار، ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر ایسی لعنت کر جو بڑی بھاری لعنت ہے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تھا، پھر اللہ نے ان کو ان کی باتوں سے بری کر دیا جو ان لوگوں نے بنائی تھیں، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے رتبے والے تھے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہا کرو، اللہ تمہیں فائدے کے لیے تمہارے کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے وہ کامیابی حاصل کر لی جو زبردست کامیابی ہے۔ جنت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ظالم، بڑا نادان ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو نیز مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے گا، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔